ماسٹر سلیم کافی سیریس تھے۔ ڈاکٹروں سے پتہ چلا کہ ان کے دل کا ایک والو بند ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے بائی پاس آپریشن تجویز کیا تھا۔ پھر اللہ کے کرم سے وہ کامیاب آپریشن رہا۔ آپریشن کے اخراجات اور اس کے بعد کی مہنگی دواؤں کی خریداری نے شہیر اور اس کے والد دونوں کے اکاؤنٹ میں جھاڑو پھیر دی۔ ان کی آمدن کا واحد ذریعہ ماسٹر سلیم کی محدود سی پینشن رہ گیا، جس سے مہینے بھر کی دال روٹی بھی نہیں چل سکتی تھی۔ 1.5 ہفتے بعد شہیر نے دوبارہ لاہور کا رخ کیا اور اپنی رہائش گاہ پہ موجود سارا سامان ماں موٹر سائیکل کے بیچ دیا۔ صرف مانو کے کپڑے، جیولری، اپنے کپڑے اور جس پردے کے ساتھ مانو کی چوڑیاں سلی تھیں وہ ساتھ لے آیا۔ مالک مکان کا حساب وہ بے باک کر آیا تھا۔ اس رقم نے بھی ماہ 1.5 ماہ سے زیادہ ساتھ نہیں دینا تھا۔ اسے آمدن کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا تھا۔ پہلے اس کے پاس اسکول ماسٹر کی جاب تھی اور پھر تصنیف کی مد میں بھی اتنی رقم مل جاتی تھی کہ گھر کا انتظام اچھی طرح چلتا تھا۔ مگر جب اسے فلمیں ڈرامے لکھنے کا موقع ملا تو اسکول جانا اس نے ترک کر دیا تھا، اور اب لازمی طور پہ اتنے عرصے کی غیر حاضری کے بعد کسی نے بھی اسے جاب پہ بحال نہیں کرنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں سرگرداں تھا کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ شکیل بیٹا آیا ہے پتر۔ شکیل؟ کہاں ہے وہ؟ اتنے عرصے بعد شکیل کی آمد نے اسے حیران کر دیا تھا۔ تمہارے ابو کے پاس بیٹھا ہے۔ کیا ہے کہ ماں باہر نکل گئی؟ اوہ، تو بیمار پرسی کے لیے آیا ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے والد صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے والد اور شکیل بیک زبان بولے۔ شکیل نے اٹھ کے اسے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو شکیل؟ مصافحہ کرتے ہوئے شہیر کو وہ بیتے لمحے یاد آئے جب اس کی شکیل سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ آج اسے اپنے گزشتہ سلوک پہ ندامت ہو رہی تھی، مگر کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا تیر اور بیتا وقت واپس نہیں آتا۔ اس وقت اگر اسے خیال آیا ہوتا کہ اختیار، دولت اور شہرت بھی صورت کی طرح عارضی اور ختم ہو جانے والے ہوتے ہیں تو آج اسے اپنے نادم چہرے سے اپنے دوست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ الحمدللہ فٹ اینڈ فائن۔ شکیل کے لہجے میں گزشتہ ملاقات کی تلخی کا اثر محو تھا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا کہہ کے وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ بیٹھتے ساتھ ہی شکیل نے سوال کیا۔ اچھے ہیں۔ اس نے والد کی طرف دیکھ کے سر جھکا لیا، جو شکیل کے سوال پہ بیٹے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ شاید کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تم دونوں کی۔ ماسٹر سلیم نے شکیل کے سوال سے ان کے درمیان فاصلے کو جانچ لیا تھا۔ جی انکل، یہ مستقل لاہور رہنے لگا تھا اور میرا قیام پنڈی میں ہے، بس آہستہ آہستہ دوری ہو گئی۔ ابھی بھی شاید یہ آپ کی بیماری کا سن کے آیا ہے۔ شکیل جھگڑے والی بات گول کر گیا تھا۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہے، اس نے شکیل کی تصدیق کی۔ اسی وقت شہیر کی ماں چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ چائے پینے کے دوران وہ شہیر کے والد سے محو کلام رہا۔ زیادہ تر گفتگو ان کی بیماری کے متعلق تھی۔ اچھا انکل، میں چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل کی نعمت سے نوازے۔ چائے پی کے وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آمین، والد کے ہمراہ شہیر کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا۔ ماسٹر سلیم سے مصافحہ کر کے وہ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ شکیل ابھی تک خفا ہے یار۔ شہیر اس موقع کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، شکیل ہنسا۔ بس دکھ یہ ہے کہ بہت دیر کر دی۔ میں شرمندہ تھا یار، اس نے اعتراف کیا۔ ہاں، اس قسم کی بکواس کے بعد ہونا بھی چاہیے تھا۔ شکیل کا کہا بلند ہوا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ پھر وہ شکیل سے مخاطب ہوا۔ تھوڑی دیر بیٹھو گے نہیں؟ تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ تمہاری دعوت کا منتظر تھا، شکیل اعتراف کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ کمرے میں بٹھا کے شہیر نے اپنے سارے حالات اسے تفصیل سے سنا دیے۔ تو بھابھی سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا؟ شہیر کی بات کے اختتام پہ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، شہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے والدین سے کوئی بات ہوئی ہو؟ کوئی گلا شکوہ، کوئی شکایت؟ تمہارے والدین نے تجھ سے کچھ کہا ہو؟ اس مرتبہ بھی شہیر کا جواب نفی میں ہلتا ہوا سر تھا۔ شہیر، تم نے بھابھی کے ساتھ جانے انجانے میں جو کچھ کیا، میں اس پہ روشنی ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ تمہیں خود بھی اس کا احساس ہے۔ اب مسئلہ ہے اسے منا کے لانے کا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ مشرقی عورت ہے، اور مشرق کی بیٹیاں اپنے خاوندوں کو مجازی خدا سمجھتی ہیں۔ ان کی خطاؤں، لرزشوں اور مظالم کو بھلانے میں
مبالغہ آمیز حد تک چلی جاتی ہیں۔ شوہر پرستی ان کے خمیر میں گندھی ہوتی ہے۔ البتہ اس کے والدین کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ بہرحال اپنے والد کو بیچ میں ڈالو، امید ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنے سہانے سپنے نہ دکھاؤ یار، یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ پہلے والی مانو مجھے قیامت تک واپس نہیں مل سکتی دوست۔ میں نے برا نہیں، بہت برا کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے والدین کو راضی کرنے کا، وہ اتنا کٹھن مرحلہ ہو نہ ہو، مانو کو دوبارہ پانا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا، دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو جوڑنے پہ بھی اس میں بال رہ جاتا ہے۔ پھر مانو کا دل تو میں نے کرچی کرچی کر دیا تھا، ان کرچیوں کو سمیٹنا مشکل ہوگا، تم جوڑنے کی بات کرتے ہو۔ تمہیں تو پہلے بھی اس کی محبت کا یقین نہیں تھا، شکیل اس کی باتوں سے متفق نہیں ہوا تھا۔ وہ محبت اب خواب ہو گئی، پہلے میرے پاس صورت نہیں تھی، سیرت تو تھی۔ بے لوث چاہت، بے پایاں محبت، خلوص وفاداری، اور صرف اسی کا ہونے کے غرور نے مجھے سرخرو کیا۔ اور اب شہیر نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا، اب سیرت و کردار تو گنوا دیا، دنیاوی دولت بھی منہ موڑ گئی، مفلسی نے یوں لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ جان کے لالے پڑے ہیں۔ آمدن کا ایک ہی ذریعہ باقی ہے، اور وہ ہے ابو جان کی محدود پینشن۔ دونوں بچوں کو بھی اچھے اسکول سے اٹھانا پڑا، اب سرکاری اسکول میں جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ گھر اپنا ہے، ورنہ شاید۔ شہیر خاموش ہو گیا، اس شاید کے آگے ہر بات واضح تھی، بات ادھوری ہوتے ہوئے بھی پوری تھی۔ دیکھو، فلمیں لکھنا تو ضروری نہیں ہے، تم اچھے لکھاری ہو، تصنیف و تعریف کے ذریعے بھی اچھا خاصا کما سکتے ہو۔ ہوں نہیں تھا، اب کاغذ سامنے رکھے گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں، مگر نہ تو کوئی پلاٹ سوچتا ہے، نہ کسی لفظ اور حرف کی ترتیب سمجھ میں آتی ہے۔ یقیناً میں نے قلم کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور مانو کی طرح قلم کے لیے بھی ماتوب ہو گیا ہوں۔ کچھ زیادہ ہی کنوتی ہو رہے ہو۔ نہیں، حقیقت پسند ہوں، سب کچھ تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ اچھا یوں کرو، مجھ سے کچھ ادھار لے کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ چھوٹا موٹا کاروبار؟ شہیر ہنسا۔ مثلاً پان سگریٹ کا کھوکھا ڈال لوں، چاول چھولے بیچنا شروع کر دوں، یا پھر سبزی کی ریڑھی لگا لوں۔ دکان کھولنے میں مجھے تو کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ شکیل سنجیدہ تھا۔ بھائی، ساری زندگی درس و تدریس اور لکھائی پڑھائی میں صرف ہوئی ہے، قباحت نہ بھی ہو تو گراں کار تو ہے نا۔ کہانی میں خرید و فروخت کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانا علیحدہ فن ہے، حقیقی زندگی میں یہ سب بروئے کار لانا میرے لیے جوئے شیر لانے سے بھی مشکل ہے۔ تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو، کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دو، اس کے ساتھ محکمہ تعلیم میں نوکری کی بحالی کی درخواست بھی دے دو، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ شکیل نے معقول قسم کا مشورہ دیا۔ صحیح کہا دوست، مگر افسوس، میں ذہنی طور پہ اس قابل نہیں کہ بچوں کو پڑھا سکوں، اور پھر پرائیویٹ اسکول والے تنخواہ بہت کم دیتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو مثبت رکھو شہیر، اس طرح چارپائی پہ لیٹنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے، نہ سہانے ماضی کی یاد سے مستقبل کو تاریک کرنا کچھ مفید ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ کوئی نوکری حاصل کر لوں۔ اس نے شکیل سے اتفاق کرنے میں عافیت جانی۔ شکیل چلا گیا، مگر اس کا یہ ارادہ دل میں مقید رہا۔ وہ روزانہ نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلنے کا سوچتا، مگر کبھی اس سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ جمع پونجی مہینے سے زیادہ نہ چل سکی، اس کے بعد وہ مجبوراً نوکری کی تلاش میں نکلا، حالانکہ یہ کام اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ 2 دن کی تلاش بسیار کے بعد اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی۔ تنخواہ اس کی توقع سے بھی کم تھی، لیکن زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے 6-7 ہزار ماہانہ پہ اسکول جوائن کر لیا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے اسے بڑے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی بھیانک خبر ملی۔ کوئی نامعلوم موٹر سائیکل سوار اسے ٹکر مار کے بھاگ گیا تھا۔ چونکہ یہ حادثہ ان کی اپنی گلی میں پیش آیا تھا، اس لیے ایک شناسا اس کے بچے کو جلدی سے قریبی ہسپتال لے گیا، وہیں سے شہیر کے گھر پہ بھی اطلاع دے دی۔ اسے یہ خبر اپنے والد کی زبانی سننے کو ملی۔ اس نے وہیں سے متعلقہ ہسپتال کا رخ کیا۔ موسیٰ کے سر میں چوٹ آئی تھی اور وہ بے ہوش تھا، ایک بازو بھی فریکچر ہوا تھا۔ موسیٰ کے علاج کے اخراجات
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کی صورت اس کے دماغ میں چکرائے، اور اس کا جواب اسے مانو کا زیور بیچ کے دینا پڑا۔ 1.5 ہفتے کی غیر حاضری نے اس سے وہ ٹوٹی پھوٹی جاب بھی چھین لی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب ان کے گھر میں پہلا فاقہ آیا۔ اس کی انا، اس کی خودداری اسے کسی کے سامنے سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس کے قدم ایک دفعہ پھر نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ اس مرتبہ بھی اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ویلکم کہا گیا۔ تنخواہ کے نام پہ بس برائے نام رقم ہی تھی۔ اسکول کی نوکری کے ساتھ اس نے دوبارہ قلم سنبھالا، مگر قلم اس سے خفا تھا، نیند اس سے روٹ گئی تھی۔ ہر وقت کی سوچوں اور ناکافی غذا نے اس کی صحت پہ بے حد برے اثرات ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ مسلسل بے آرامی نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا، اور پھر وہ نوکری کا مہینہ بھی پورا نہیں کر پایا کہ بچوں کے والدین کی مسلسل شکایت پر کہ اس نے غصے میں آ کے چند بچوں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اسکول کے مالک نے اسے نوکری سے جواب دے دیا۔ البتہ اتنی مہربانی اس نے ضرور کی کہ اس کے 20-22 دن کی تنخواہ کے بجائے پورے مہینے کی تنخواہ اس کے ہتھیلی پہ رکھ دی۔ یہ صدمہ اسے چارپائی کا مہمان بنا گیا۔ شہیر صدیقی، MM، ایک بہترین لکھاری، اس قابل بھی نہیں رہا کہ بچوں ہی کو پڑھا لیتا۔ یوں بھی بیماری کو غریبوں کے گھر سے بڑی الفت ہوا کرتی ہے۔ بیٹا کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ اسے مسلسل کھانستے اور چارپائی پہ کروٹیں بدلتے دیکھ کے اس کی ماں نے فکر مندی سے کہا، ہاں تاکہ یہ چند ہزار بھی ڈاکٹر لے اڑے۔ اس نے تلخی سے سوچا، مگر ایسی بات کہہ کے وہ ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ ٹھیک ہوں ماں، بس تھوڑی سی حرارت ہے، بخار کی گولی لے لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر اس کا بخار ٹھیک نہ ہو سکا۔ تیسرے دن اس کی ماں نے اس کے والد کو بھیج کے زبردستی ڈاکٹر کو بلوا لیا کہ اس کا بخار بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ سے بخار تو ٹھیک ہو گیا، مگر وہ تنخواہ کی مد میں ملنے والے چند ہزار نہ بچا سکا۔ بیٹا ایک مشورہ کرنا تھا۔ وہ چھت پہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا کہ ماسٹر سلیم داخل ہوئے کمرے میں۔ مانو کے جانے کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ والد اس کے کمرے میں آئے تھے۔ آئے ابو جان بیٹھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ حکم کریں ابو جان۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ بیٹا یہ گھر کافی بڑا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر اس کا کچھ حصہ بیچ کے کوئی کاروبار شروع کر لیں تو میرا خیال ہے ہم مالی مشکلات پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ والد کی بات نے اسے تڑپا دیا۔ یہ گھر اس کے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھا، اور پھر جس وقت دونوں بھائی ان سے علیحدہ ہوئے تھے تو انہیں بھی شہیر نے گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کافی رقم ادا کی تھی۔ نہیں ابا جی، یہ گھر نہیں بکے گا، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ کرنے کا عزم تھا۔ کیا حل نکالو گے بیٹا؟ اس کا والد دکھی ہو گیا۔ ابا جی گھر میں کچھ فرنیچر پڑا ہے فالتو، جیسے یہ ڈبل بیڈ ہو گیا، کچھ بکس کے شیلف ہیں، 2-3 الماریاں ہیں، اور پھر میری کتابیں بھی ہیں۔ یہ سب بیچ کے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی آ ہی جائے گی۔ رقم کم پڑ گئی تو شکیل یا کسی بھائی سے ادھار پکڑ لوں گا، امید ہے اچھا گزارا چلے گا۔ تم ٹیکسی چلاؤ گے؟ ماسٹر سلیم کے لہجے میں چھلکتا دکھ بڑھ گیا۔ کیا حرج ہے ابا جی، بھیک تو نہیں مانگ رہا، نہ چوری یا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس سے بہتر تھا ٹیوشن سینٹر کھول لیتے، میں بھی مدد کر دیا کروں گا۔ نہیں ابا جی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کل میں پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت سے تہی دامن ہوا بیٹھا ہوں۔ چلو جو مرضی آئے کرو، لیکن سامان بیچنے کے بجائے شکیل اور دونوں بھائیوں سے تھوڑی تھوڑی رقم لے لو۔ یہ کہہ کے ماسٹر سلیم وہاں سے جانے لگا۔ ابو جان، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ جی بیٹا۔ وہ واپس مڑا۔ ابو جان میں شرمندہ ہوں، وہ جرت مجتمع کرتا ہوا بولا۔ ایسا نہیں کہتے پتر، یہ سرد و گرم زندگی کا حصہ ہے۔ ابو جان میں نے جو دکھ آپ کو دیا اس کے لیے میں نادم ہوں۔ کچھ کام بندہ نادانستگی میں کر بیٹھتا ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، نتائج بالکل برعکس۔ باقی تمہاری فرما برداری میں ہمیں کچھ شک ہوتا تو ہمارے 2 بیٹے اور بھی ہیں، اور یقیناً ان کے دروازے بھی ہمارے لیے کھلے ہوں گے۔ آپ مجھ سے باز پرس کر سکتے تھے۔ مانو بیٹی نے اس دن مجھے سب بتا دیا تھا جب وہ صبح کے وقت یہاں پہنچی تھی، اور پھر تمہاری مجرمانہ خاموشی نے اس کے کہے پہ مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ پھر بھی آپ اصل بات تو کریت سکتے تھے نا، وہ شکوہ کو نہ ہوا۔ نہیں، مانو بیٹی نے ہمیں قسم دی تھی
کہ نہ تم سے استفسار کریں، نہ متعرض ہوں، نہ تمہیں مجبور کریں کہ اسے مناؤ۔ اور اس کی قسم اتنی اہم تھی کہ آپ نے مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا اور غلط گردان لیا۔ نہیں، اس کی قسم سے زیادہ تمہارا رویہ اس کا سبب بنا۔ تم نے اس کے بارے میں بالکل چپ سادھ لی۔ اگر تم سچے ہوتے تو ضرور واویلا کرتے، یعنی میرا شور شرابہ ہی میرے سچ کا گواہ ہو سکتا تھا، خاموشی نہیں۔ شہیر کچھ بحثی پہ اتر آیا۔ نہیں برخوردار، سچ کسی نہ کسی طرح نظر آ ہی جاتا ہے، اسے نہ شور شرابے سے چھپایا جا سکتا ہے نہ خاموشی سے، اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ بس انسان کی حرکات و سکنات، رویے اور کیفیات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ باقی اگر وہ جھوٹی ہوئی تو صبح اذان کے وقت آ کے یوں دہائی نہ دیتی۔ آفرین ہے اس بچی پہ کہ تمہارے ایسے ناروا سلوک کے باوجود وہ پہلے سسرال آئی کہ اس وقت گھر جانے سے گھر والوں کو اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ ابو جان، اس دن اس نے کیا بات کی؟ شہیر کو دوبارہ مانو کے غم نے آ لیا۔ بہت سی باتیں کی تھی بیٹا۔ ماسٹر سلیم خیالوں میں کھو گیا، جیسے مانو کی باتیں یاد کر رہا ہو۔ کہہ رہی تھی تمہارا اصل روپ اب سامنے آیا ہے، اور یہ کہ تم نے اسے کہیں کہاں نہیں رکھا۔ جو لڑکی والدین کے طے کیے رشتے کو ٹھکراتی ہے وہ یوں ہی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اسی طرح دنیا کا تماشا بنتی ہے۔ ہم نے اسے کافی تسلی دی کہ تمہیں سمجھا لیں گے، مگر اس کا تم پہ سے یقین اٹھ گیا تھا، اور پھر اس نے جاتے وقت ہم میاں بیوی کو قرآن مجید کی قسم دی کہ ہم تم سے کسی بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر از خود آپ کو مجھے لانے کے لیے بھیجتا ہے تو آ جانا، میں آپ کی بات کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ میں کل بھی آپ کی بیٹی تھی، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گی، لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے گئے تو وہ قطعی واپس نہیں آئے گی، اور جس دن بھی ہم اسے لینے گئے وہ پہلے قرآن مجید پہ ہم سے حلف لے گی کہ ہم تمہارے کہنے پہ وہاں گئے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس بات پہ مجبور نہیں کریں گے کہ اسے گھر لے کے آؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر ہم نے از خود کوشش کی اور اس نے سچ مچ حلف اٹھوا لیا تو یقیناً ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے، نتیجتاً دکھ کی زیادتی اسے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کر دے۔ میرا مطلب ہے طلاق کا مطالبہ یا خلا وغیرہ کا مقدمہ۔ والد کی تفصیلی بات چیت نے اسے ندامت سے سر جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ بیٹے، اگر تم ایک بار بھی جھوٹے منہ کہہ دیتے تو وہ اب تک یہاں آ چکی ہوتی۔ وہ صرف تمہاری پکار کی منتظر تھی، بلکہ ابھی بھی ہوگی۔ صحیح کہا ابا جان، مگر میں قصوروار ہوں اور سزا کا مستحق ہوں۔ یوں بھی اب میری معاشی حالت کافی دگرگوں ہے۔ دھوکے باز اور بے وفا پہلے سے ہی تھا، اب مفلس اور کلاش بھی ہو گیا ہوں۔ ماسٹر سلیم نے اسے سمجھانے کے لیے لبوں کو حرکت دینا چاہی، مگر پھر اسے مانو کا حلف یاد آیا اور وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ شہیر کو شکیل اور دونوں بھائیوں سے آسانی سے اتنی رقم مل گئی تھی کہ اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی خرید لی۔ شکیل نے اس کے ٹیکسی چلانے کے فیصلے کو سراہا۔ رزق حلال اگر جھاڑو لگا کے بھی کمایا جائے تو قابل فخر ہے دوست۔ صحیح کہا، مگر اپنے رتبے سے نیچے آنا بہت دشوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے، بالکل اپنی عزت نفس کے گلے پہ چھری پھیرنے کے مترادف۔ یہ سب خیال بیمار سوچ کا شاخسانہ ہوتے ہیں جناب، شکیل نے اسے تسلی دی۔ کون سا مرتبہ اور کون سا اسٹیٹس، وہ کیا کہتے ہیں، بلندی کا بھروسہ کیا، کبھی ہم تھے جہاں تم ہو، اور اگر انہی سوچوں میں گھرے رہو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ پاپی پیٹ تو مرتبے اور کلاس کو نہیں پہچانتا۔ شکیل کی بات حقیقت کے مطابق تھی۔ شہیر وہاں سے اٹھایا۔ 2-3 ہفتوں کے اندر اس کی جھجک کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنے حال پہ بھی ہنسی آتی تھی۔ اپنی تعلیم، گزشتہ مرتبہ اسے گہری سوچوں کے سمندر میں اچھال دیتا تھا، مگر پھر بچوں کا مستقبل، بوڑھے والدین کی خدمت گزاری کا خیال اسے تقویت دے جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ کس وقت کس جگہ سواری زیادہ ہوتی ہے۔ صبح کے وقت رہائشی علاقوں میں، دوپہر کو اسکولوں کالجوں کے سامنے، رات گئے لاری اڈوں میں، فلائٹ کے وقت ایئرپورٹ اور ٹرین کی آمد کے وقت ریلوے اسٹیشن پہ۔ ایک دن وہ ایک مسافر کو شہر کے مضافات میں اتار کے واپس لوٹ رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت گزر گیا تھا۔ راستے میں گرلز اسکول کی نشاندہی کرنے والے بورڈ کو دیکھ کر اس نے ٹیکسی کا رخ کسی ممکنہ سواری کی امید میں اسکول کی طرف موڑ دیا، مگر کوئی سواری اسے نظر نہ آئی۔ اکا دکا کم عمر بچیاں اسے پیدل اپنے گھروں کو جاتی دکھائی دیں۔ یقیناً ان کے گھر پیدل کی مسافت پہ تھے،
وہ مایوس ہو کے وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس کی امید بر آئی۔ 2 نقاب پوش خواتین نے اسکول کے گیٹ سے نکل کے دائیں بائیں نظر دوڑائی اور پھر اسے دیکھ کے ہاتھ لہرا دیا۔ اس کے قریب پہنچنے پہ وہ اس سے کرایہ طے کرنے لگی۔ عام ٹیکسی ڈرائیوروں کے برعکس وہ بہت سلجھا ہوا اور تعاون پسند تھا۔ شاید ہی کوئی مسافر اس کی ٹیکسی کو مسترد کرتا۔ خواتین کے بیٹھتے ہی اس نے ٹیکسی آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ اس سے کرایہ طے کرنے والی بولی، بھائی 1 منٹ، ہماری ایک سہیلی نے اور آنا ہے۔ ابھی یہ بات اس کے لبوں پہ تھی کہ ایک لڑکی اسکول کے گیٹ سے برآمد ہوئی۔ شہیر گیٹ سے نظر ہٹا کے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ متوسط طبقے کی 99% خواتین مردوں کے گھورنے کا بہت برا مناتی ہیں، اور ایک ڈرائیور کی کامیابی کا راز نظر کی حفاظت میں مضمر تھا۔ چلو بھائی، تیسری لڑکی کے بیٹھتے ہی پہلے والی لڑکی بولی۔ شہیر نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ آج تو پرنسپل صاحبہ کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی وہ دن بھر کے قصوں کو جت گئیں، اور یہ تو ہر پیشے سے منسلک آدمیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشے سے متعلق امور پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے شہیر تسلسل سے مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یوں بھی بطور مصنف اس کے سوچنے سمجھنے اور بات کی گہرائی میں اترنے کی صلاحیت عام آدمی سے کہیں زیادہ تھی۔ مجھے تو میڈم کا غصہ بالکل جائز لگ رہا تھا، سب سے آخر میں آنے والی لڑکی بولی۔ یہ آواز کانوں میں پڑتے ہی شہیر کے سر پہ گویا بم پھٹا۔ ٹیکسی بری طرح سے لہرائی۔ اس نے بڑی مشکل سے ٹیکسی کو سنبھالا۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ ٹیکسی کسی مصروف شاہراہ پہ نہیں تھی، ورنہ ایکسیڈنٹ ہونے میں کوئی امر مانے نہیں تھا۔ سریلی چیخوں کے تھمتے ہی شہیر کو مختلف سوال سنائی دیے۔ تینوں یک زبان بولی تھی۔ خیر تو ہے بھائی، کیا ہوا؟ دیکھ کے چلاؤ بھائی۔ سوری مس، ہاتھ ذرا بہک گیا تھا۔ اس کا لہجہ ندامت سے پر تھا، اور اس دفعہ قیامت آخر میں سوال ہونے والی لڑکی پہ ٹوٹی، جو لا محالہ مانو تھی۔ اس کی آواز کو شہیر کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن اس طرح سرے راہ ٹکرا جائے گی۔ شہیر کے مضبوط اعصاب بڑی مشکل سے اسے سہارے ہوئے تھے۔ بڑائی کے بول بولنے والا آج ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں خود کو پاتال سے زیادہ گہرائی میں محسوس کر رہا تھا۔ ویسے ایک لحاظ سے بہتر ہے، ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ میں تھا ہی اس قابل کہ میری تذلیل ہوتی، کم از کم مانو تو خوش ہوگی۔ میں نے اپنے مرتبے، شہرت اور دولت کے بل پہ اس کی توہین کی تھی، مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ تینوں چیزوں سے تہی دامن دیکھ کے کچھ تو سکون محسوس کرے گی۔ شاید میرا معذرت چاہنا بھی اسے اتنا خوش نہ کرتا۔ ساحرہ، کیا بات ہے، کہاں گم ہو گئی تم؟ جواباً اس کی مدھم آواز ابری۔ کچھ نہیں سمینہ، سر میں درد ہے۔ محترمہ خوشی برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ شہیر نے سمینہ نامی لڑکی کو کہنا چاہا، مگر صرف سوچ کے رہ گیا۔ اتنی جرت وہ اپنے اندر مفقود پاتا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے وقت تو بڑا چہک رہی تھی، سمینہ مزاحیہ انداز میں بولی۔ اب نہیں چہک رہی؟ تمہیں کوئی پرابلم؟ مانو کی آواز میں واضح طور پہ تلخی گھلی تھی۔ ارے تم دونوں تو لڑنے لگی، تیسری لڑکی نے مداخلت کی۔ اور سمینہ، تم جانتی ہو سائرہ بیٹھے بیٹھے اپسیٹ ہو جاتی ہے، پھر اسے چھیڑنے کا مطلب؟ میں نے کب چھیڑا ہے اسے؟ سمینہ صفائی پیش کرنے لگی۔ شہیر نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے اس پہ نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بے پایاں خوشی کا ہضم کرنا بھی کاردار بن جاتا ہے۔ شہیر کا دماغ مانو کے احساسات کا قیافہ لگانے میں مصروف تھا۔ بس بھائی، ہمیں یہیں اتار دو، یہ کہنے والی سمینہ تھی۔ شہیر نے بریک لگائی۔ وہ دوسری لڑکی کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ ارے ساحرہ، تم نے آگے جانا تھا، دوسری لڑکی پوچھنے لگی، جبکہ سمینہ پرس کھول کے کرائے کی ادائیگی میں مصروف ہو گئی۔ میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ دونوں سہیلیوں کو خدا حافظ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ یہ واقعی اپسیٹ ہے، سمینہ اپنی ساتھی سے مخاطب تھی۔ اب مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں رہا، اس نے تلخی سے سوچا اور آہستہ روی سے آگے بڑھ گیا۔ پھر گلی کے موڑ تک وہ بیک مرر میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ وقت سے پہلے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیڈ روم میں کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ اس کی طبیعت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا خیریت، آج جلدی لوٹ آئے۔ قریب آ کے اس نے شہیر کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، مگر اس کے بدن کی حرارت اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی کہ ماں کو بخار کا پتہ چلتا۔
माँ जी नींद आ रही है इसलिए लौट आया। उसने सरीहन झूठ बोला। माँ ने शफकत से पूछा चाय बना के लाऊं? नहीं अम्मी जान, नींद उड़ जाएगी। अच्छा सो जाओ। वो कंबल दुरुस्त करके बाहर निकल गई और शहीर को सोचों के हवाले कर गई। मानो की यादों ने समंदर में जवार भाटे की सी कैफियत पैदा कर दी थी। अचानक उसके जहन पे छाया जमूद टूटा। वो कंबल से बाहर निकला और अगले लम्हे उसका कलम मानो की याद में कागज पे खुशबू बिखेर रहा था। बहुत ही याद आओगी किसी की मुस्कुराहट पर, अदाओं पर, वफाओं पर, किसी भी कह कहे की बाज़गिश्ते दिलरुबाई पर, किसी की शोख बातों, नाज नखरों, तिल मिलाहट पर, किसी की आंख से नमकीन झरने की रवानी पर, किसी जिद्दी, किसी बरहम, किसी अक्खड़ के गुस्से पर, कि संजीदा सवालों के बहुत चंचल जवाबों पर। मुझे तेरा गुमा होगा, मुझे तुम याद आओगी। कभी साहिल से टकराती हुई मौजों की मस्ती पर, कि सब्ज़ाज़ार पे बिखरे हुए मोती के कतरों पर, कभी बादे बहारी की सुबह दम साएं साएं पर, दिसंबर की कटीली और बर्फीली हवाओं पर, कभी कोयल की कूकू पर, कभी बुलबुल के नगमे पर, कभी पीपी पहिए की, कभी चिड़िया की चूं चूं पर, कभी वस्ते चमन में मोर के बेखुद थरकने पर, चकोरों चांद के किस्सों, परियों अपने बिदकने पर। मेरी उलझन बढ़ेगी तो मुझे तुम याद आओगी। कभी सरसों की जर्दी तो कंवल लाले की सुर्खी पर, कभी सूरजमुखी के गर्दिशे पहम के शेवे पर, गुलाबी फूल से उठती हुई भीनी सी खुशबू पर। नजर मेरी पड़ेगी जब चंबेली मोती नरगिस के गजरों पर, सुनूंगा जब खनक कंगन की, चूड़ी की, किसी पाजेब की छम छम, किसी लंबे परांदे से बंधे घुंघरू की छन छन पर तुम्हारी आमद का शक होगा। यकीनन याद आओगी किसी की जुल्फ़े बरहम के बिखर जाने की हालत पर, किसी की जुल्फ से आंचल सिरक जाने के मंजर पर, रुखे ताबा से यूं अटखेलियां करती हुई लठ पर, किसी की झील आंखों की वो शर्मीली वजाहत पर, लबे शीरीं गुलाबी के असर अंगेज जादू पर, कभी गालों के गढ़ों पर, कभी कानों के जेवर पर, कभी झिलमिल फिरोजा नाक के नन्हे से कोके पर, कभी थोड़ी के उस दिल पर जो हुस्ने बेखबर की बेनियाजी का अमी होगा, कि तुमको याद करने का वो पल कितना हंसी होगा। बहुत ही याद आओगी, यकीनन याद आओगी, कसम से याद आओगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यकीनन किसी अपने को बेगाने के रूप में देखना बहुत तकलीफदेह और अजियतनाक होता है। कितनी बेगानी लग रही थी वो कि एक दफ़ा आंख उठा के भी उसकी तरफ नहीं देखा, और फिर इतनी बेएतबारी के चंद 100 गज उसके साथ अकेले जाना भी गवारा ना किया। वो दोबारा कंबल ओढ़ के लेट गया। उसके जिस्म की हरारत बढ़ने लगी। उसकी माँ असर की नमाज की इतला देने आई तो उसका बदन भट्टी बना हुआ था। उसकी हालत देख के वो परेशानी से पलटी, जाके मास्टर सलीम को बेटे की नागुफ्ता बा हालत का बताने लगी। मास्टर सलीम ने डॉक्टर को बुलाने में देर नहीं लगाई। डॉक्टर आया, मेडिसिन दे के चला गया। मगरिब की अजान में चंद मिनट रहते होंगे जब मास्टर सलीम ने अपने घर के दरवाजे पे किसी गाड़ी को रुकते हुए महसूस किया। वो उस वक्त सहन में बैठा अखबार बीनी में मसरूफ था। शायद शहीर वापस आ गया है। उसके दिमाग में सोच लहराई, मगर फिर याद आया कि शहीर तो अपने बेडरूम में बीमार पड़ा है। उसे ज्यादा दिमाग सोजी ना करनी पड़ी कि बैरूनी दरवाज़ा खोल के एक नकाब पोश खातून घर में दाखिल हुई, और जब उसने नकाब उल्टा तो वो हैरानी और सरशारी के मिले जुले जज्बात के तहत उठ खड़ा हुआ। उसकी बूढ़ी आंखों ने बेटी जैसी बहू को पहचानने में कोई कोताही नहीं की। मानो ने कंबल में लिपटा हुआ बच्चा भी उठाया हुआ था। अरे शहीर की माँ! वो खुशी से चीखा, देखो कौन आया है। वो किचन में थी। बौखला के बाहर निकली। अपने शौहर को इतना खुश उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मानो को देख के वो खुशी से बेकाबू होके आगे बढ़ी और मेरी प्यारी बेटी कह के उसे अपने साथ लिपटा लिया। मिलने मिलाने का सिलसिला खत्म होते ही खदीजा खातून ने बच्चा उसके हाथों से ले लिया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। क्या नाम रखा है मेरी पोती का? मानूर। मानो धीमे लहजे में बोली।
और फिर पूछने लगी, اس کے ابو کہاں ہیں ماں جی؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹی، سخت بخار ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ظہر کے وقت تک تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ مانو گھبرا گئی۔ تمہیں کہاں ملے ظہر کے وقت؟ خدیجہ نے شوخی سے پوچھا۔ امی جان میں اسکول میں جاب کرتی ہوں نا، آج اسکول سے واپسی پہ اپنی ساتھی ٹیچرز کی ہمراہ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اوہ، اسی لیے آج وقت سے پہلے واپس آ کے بستر میں گھس گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بخار بھی ہو گیا۔ امی جان میں ان سے مل لوں؟ مانو حیا آلود لہجے میں مستفسر ہوئی۔ بیٹی تمہارا اس سے ملنا مجھے خوشی سے سرشار کر دیتا ہے، اور کون خوش نہیں ہونا چاہتا؟ ماسٹر سلیم نے ممنونیت سے کہا۔ بیٹی تو نے ہماری خوشیاں لوٹا دی۔ میری 2 بہویں اور بھی ہیں، مگر تو بہو نہیں بیٹی لگتی ہے۔ سدا خوش رہو بیٹی۔ مانو اعتماد سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شہیر عجیب سی بے کلی اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا کوئی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے سوچا شاید والدین میں سے کوئی ہے۔ کمبل کے ایک کونے سے ایک ہاتھ رینگ کے اندر آیا اور اس کی پیشانی پہ جم گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ یہ جانا پہچانا لمس، مانوس سی خوشبو، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اچانک کمبل اس کے چہرے سے ہٹا اور لبِ احمری کا حلاوت بھرا لمس اسے اپنے ماتھے پہ محسوس ہوا۔ کسی کے قرب کی آگہی نے اس کے ان اندیشوں کو جھٹلا دیا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ مانو کا صبی، روشن اور پر رونق چہرہ اس کی پیاسی نگاہوں کو شربت دیدار بخش رہا تھا۔ مانو، اس نے عجیب سی کیفیت کے زیر اثر ہولے سے پکارا۔ دیکھنے کے باوجود دل یقین کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ جی 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 میرے شہری، میرے سرتاج۔ اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر شہیر کی چوڑی چھاتی پہ رکھ دیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ خواب ہے، سپنا ہے۔ میں پاگل ہو چکا ہوں، جھانکتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ شاید اس کی اوٹ پٹانگ گفتگو جاری رہتی، مگر مانو کو اس کے ہونٹ بند کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ شہیر کے بازوؤں نے مانو کے جسم کے گرد حلقہ بنایا اور وہ رو دیا۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف تھا یا کسی شکوے کا اظہار، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہیں میری جان نہیں، میں آ گئی ہوں، تمہاری مانو، تمہاری بلی، تمہاری گڑیا، تمہاری ننھی پری۔ اب کاہے کا غم، اب کس بات کا رونا؟ اتنی دیر بھی تم نے خود کروائی ہے، ایک ہلکی سی آواز تو دیتے۔ تمہاری کنیز چشمے براہ تھی، بھاگ کے تمہارے پاس آ جاتی۔ کس منہ سے آواز دیتا، کس آواز سے پکارتا؟ میرا گناہ معاف کرنے کے قابل تو نہیں تھا، میں نے تو سارے وعدے، ساری قسمیں توڑ دیں، میری چاہت، وفا، محبت کے سارے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ پھر میں کیسے حوصلہ کرتا؟ جسے ایک بار دھوکہ دیا ہو وہ کیسے مجھ پہ اعتبار کرتی؟ نہیں مانو نہیں، میں نے بہت ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی کا مرتکب ہوا تھا، ایک جرم عظیم مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، سمجھے نا؟ مانو نے آنکھیں نکالی۔ وہ شہیر کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھی، جانتی تھی کہ اسے کس طرح نارمل کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی ڈائیلاگ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس سے پہلے کہ شہیر کوئی جواب دیتا، دروازے پہ دستک ہوئی اور خدیجہ خاتون کی آواز آئی۔ مانو بیٹی گڑیا کو سنبھالو، میں شام کی نماز پڑھ لوں۔ آئی امی جان۔ وہ شہیر سے علیحدہ ہو کے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ وہ بچی کو لے کے لوٹی تو شہیر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا بخار جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تو یہ ماہنور صاحبہ ہے۔ مانو کے قریب آتے ہی وہ مسکرایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مانو بچی کو اس کی گود میں لٹا کے اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ خود ہی تو کہتی تھی، بچی ہوئی تو نام ماہنور رکھوں گی اور بیٹا ہوا تو اویس۔ بچی شہیر کے لمس سے سہم کے رونے لگی۔ ارے گڑیا، یہ وہی گندا پاپا تو ہے جس کی باتیں تمہیں ساری رات بتاتی تھی۔ مانو نے یہ سب نارمل انداز میں بچی سے لاڈ کرتے ہوئے کہا، مگر وہ جیسے کٹ کے رہ گیا۔ ان کی وہ رات گزرے 1.5 سال کا احوال سناتے گزری۔ اس وفا شعار لڑکی نے اسے یوں معاف کر دیا گویا اس کی کوئی غلطی ہی نہ تھی۔ نہ کوئی تانا، نہ طنز و تشنی، نہ گلا شکوہ، نہ کوئی ہلکی پھلکی باز پرس کی۔ اس دن گھر جا کے اس نے والد صاحب کو صرف اتنا بتایا کہ اس کا شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر آ گئی ہے۔ اس کا والد غصے تو بہت ہوا، مگر پھر مانو کے سمجھانے بجھانے پہ خاموش رہا۔
بچی کی پیدائش کے وقت وہ ایک بار پھر آگ بگولا ہوا. اس نے شہیر سے باز پرس کا اندیا دیا، مگر پھر مانو کی اس دھمکی پہ کہ اگر انہوں نے شہیر سے بات کی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی، انہیں خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا. بچی کی پیدائش کے بعد مانو کو والد کی وساست سے بطور ٹیچر ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی. اسکول جوائن کیے اسے یہ دوسرا ماہ تھا کہ آج شہیر کو ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں دیکھ کے اسے سخت دھچکا لگا، اور پھر شکیل بھائی سے فون پہ استفسار کرنے پہ اسے شہیر کے سارے حالات معلوم ہوئے. اس کے بعد اس نے واپسی میں دیر نہیں لگائی. مانو، تم اب بھی مجھے پہلے کی طرح چاہتی ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا. اس سے تھوڑا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ جدائی نے مجھے بتا دیا کہ تم میرے لیے کتنے ضروری اور اہم ہو. پتہ ہے میں کتنا مفلس اور کلاش ہو گیا ہوں. اچھا ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی. دولت اور شہرت دیکھ کے خام خواہ بازاری عورتیں میرے شہزادے کو لبھانے آ جاتی تھیں. شہیر کو اس کم عمر لڑکی کی ذہانت پہ حیرانی ہوئی کہ اس کی بہرا روی کو کس طرح غیر عورتوں کے کھاتے میں ڈال رہی ہے، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ وہ شہیر کے دماغ میں جا گزین احساس جرم کے بوجھ کو ختم کرنا چاہتی تھی. بات کو مذاق میں مت ٹالو، یہ حقیقت ہے. اچھا نہیں ٹالتی. تم یہ بتاؤ کوئی اسکول کیوں جوائن نہیں کیا؟ سچ بتاؤں تو کیا مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ میں ذہنی طور پہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ درس و تدریس جیسا مقدس پیشہ اختیار کر سکتا. اس کے ساتھ پرائیویٹ اسکولوں کی تنخواہ بھی تو بہت کم تھی. خیر، اب میں تمہیں ڈرائیوری تو نہیں کرنے دوں گی. تو پھر کیا کروں؟ روڈ پہ مزدوری تو مجھ سے بھی نہیں ہو سکتی. شہری دیکھو نا، اتنا بڑا گھر ہے، ایک پورشن میں ٹیوشن سینٹر کھول لیتے ہیں. بچوں کو تم پڑھانا، بچیوں کو میں سنبھال لیا کروں گی. ابو جان کا بھی یہی منشا تھا، مگر چھوڑو، میں آ گئی ہوں نا تمہارا دماغ درست کرنے. پتہ ہے میں صبح ناشتہ کرتا ہوں، پھر شام کا کھانا کھاتا ہوں. آج محترمہ کی آمد کی برکت سے ابھی تک بھوکا بیٹھا ہوں. میں نے تو نہیں کہا اپنی کم عمر بیوی کے لاڈ اٹھانے لگ جاؤ، کھا لیتے شام کو، وہ شرارت سے بولی. شہیر کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھرتے دیکھ کے وہ دوبارہ بولی. اب یہ خوشامدانہ ہنسی بند کرو، لاتی ہوں کھانا، میں بھی صبح سے بھوکی ہوں. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے تھے. ٹیوشن سینٹر ان کی توقعات سے بھی زیادہ کامیاب رہا. 1 ماہ کے اندر انہیں اتنے شاگرد مل گئے تھے کہ انہیں مزید داخلہ بند کرنا پڑا. مانو کی آمد نے شہیر کا چڑچڑا پن، مایوسی، بے دلی اور ترش رویے کو بھاپ کی طرح اڑا دیا تھا. اور پھر انہی دنوں سرکاری اسکول سے اس کا کال لیٹر بھی آ گیا. اسے نوکری پہ بحال کر دیا گیا تھا. اس زمن میں شکیل کی کوشش قابل قدر تھی. شہیر کے مقدر کا سورج ایک بار پھر بادلوں کی اوٹ سے نکل کے جگمگانے لگا. ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے لوٹا تو دیکھا کہ بیڈ کے کنارے ایک نئی رائٹنگ ٹیبل اور لکھائی کا سامان پڑا تھا. ساتھ ہی ٹیبل پہ چائے سے بھرا تھرموس بھی رکھا تھا. یہ کیوں؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا. بہت آرام کر لیا جناب، مانو اطمینان سے بولی. اب اپنا کام شروع کرو. مانو، یقین مانو اب نہیں لکھا جاتا. سمجھو یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی. اس دن جب تمہیں اتنے عرصے بعد دیکھا تھا نا، تو معلوم نہیں کیسے ایک نظم لکھ دی تھی، ورنہ اس طرف سوچ ہی نہیں آتی. اچھا لکھو مت، بس یہاں بیٹھ کے ایسا پوز بناؤ جیسے لکھ رہے ہو، اور میں تمہیں دیکھتی رہوں گی، جیسے چوڑیوں کے سیٹ میں سے دیکھا کرتی تھی، ہے نا؟ شہیر نے ہنس کے کہا. تو تمہیں پتہ چل گیا؟ مانو کے چہرے پہ حیا آلود سرخی پھیل گئی. تمہارے جانے کے بعد پتہ چلا. اگر اس وقت پتہ چل جاتا تو تمہیں گود میں اٹھا کے اندر نہ لے آتا. شہیر وارفتگی سے بولا. اور وہ پردہ میں نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے. اچھا، وہ وقت اب گزر گیا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو. مانو پرانے وقت کو یاد کرنے سے کترا گئی کہ دکھوں کو کریدنے سے کرب ہی ملتا ہے. جو حکم سرکار. شہیر نے کاغذ سامنے رکھ کے قلم سنبھالا. قلم کی نب کاغذ پہ رکھ کے مانو کی طرف دیکھنے لگا. اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی. میں نے کہا لکھنے کا پوز بناؤ، تم میری طرف دیکھ کے کھی کھی کر رہے ہو. وہ بگڑ گئی اور شہیر جلدی سے سر جھکا کے کاغذ کو دیکھنے لگا. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے قلم نے حرف اگلنا شروع کر دیے. چند لمحوں بعد وہ ماحول سے بے خبر ہو گیا. اسے ہوش اس وقت آیا جب مانو نے اسے آواز دی. بس کرو نا، کیا ساری رات جاگنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، وہ چونک گیا.
گھڑی پہ نگاہ دوڑائی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اپنے سامنے لکھے ہوئے کاغذوں کا انبار دیکھ کے وہ خوشی سے چلایا، مانو جان میں لکھ سکتا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے، اب سو جاؤ، نیند آ رہی ہے، تمہیں صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اور شہیر نے سر ہلاتے ہوئے قلم رکھ دیا۔ سال بھر کے اندر اس کے 3 ناول اور 1 مجموعہ کلام شائع ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ مانو سے اس کی محبت ایک قسم کی عقیدت میں ڈھل گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے مطلون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شہیر کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے پہلے سے بھی بڑھ کے چاہنے لگی ہے۔ اتوار کی صبح وہ دیر سے ناشتہ کرتا کہ عموماً نماز پڑھ کے وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ اس دن اتوار ہی تھا جب ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مانو بولی، آج اخبار میں تمہارے بارے میں خبر آئی ہے۔ میرے بارے میں؟ شاید پاکستان کی کل آبادی بتائی گئی ہوگی، اس طرح میں بھی ان 18 کروڑ عوام میں شامل ہوں۔ سنڈے میگزین میں اداکارہ ایمان علی کے بارے میں ایک فیچر چھپا ہے اور اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ ایمان کے ذکر پہ مانو کے لہجے میں چھلکتی نفرت اس سے اوجھل نہیں تھی۔ کیا بکواس لکھی ہے انہوں نے۔ شہیر کے ذہن میں آفندی کی باتیں تازہ ہو گئیں کہ اداکارائیں سستی شہرت کے لیے کس طرح کسی دوسرے کی ذات کو استعمال کرتی ہیں۔ مانو مسکرائی، نہیں بات تو خیر انہوں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ ایمان صاحبہ کی مسلسل تیسری فلم باکس آفس پہ فلاپ جا رہی ہے۔ پہلی فلم کے بعد وہ کسی جاندار کریکٹر میں نمودار نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ پہلی فلم کے مکالمے بہت جاندار تھے، کہانی بھی عام ڈگر سے ہٹ کے تھی، اور ایسی کہانیاں لکھنا شہیر صدیقی صاحب جیسے لکھاری کا ہی خاصہ ہے۔ آپ کے ایک دم منظر عام سے غائب ہونے پہ بھی مضمون نگار نے حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ آخر میں اس نے ایمان علی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنا کیریئر بچانا چاہتی ہے تو اسے کسی ایسی فلم میں کام کرنا چاہیے کہ نہ صرف جس کی کہانی اچھی اور اچھوتی ہو بلکہ مکالمے بھی جاندار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں اس پہ فلاپ ہیروئن کا ٹھپا لگنے کا اندیشہ ہے، اور ایسا ہونے کی صورت میں اس کے پاس شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں بچے گا۔ مانو نے ساری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ شہیر خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ اس نے تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شہری، ایک بات کہوں؟ مانو کے سنجیدہ لہجے پہ اس نے چونک کے سر اٹھایا اور بولا، کبھی منع کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک بار پھر تمہیں فلمی دنیا سے بلاوا آنے والا ہے۔ مانو کے لہجے میں پنہا اندیشے اسے حیران کر گئے۔ تو اس نے مانو کا اندیا لینا چاہا۔ تو یہ کہ نہ تو مجھے کوٹھی بنگلے کی خواہش ہے، نہ قیمتی گاڑی کی تمنا ہے۔ روکھی سوکھی کھا لوں گی، پھٹا پرانا پہن لوں گی، لیکن نہ تمہیں بانٹ سکتی ہوں اور نہ تمہارے بن رہ سکتی ہوں۔ شہیر کو مانو کے پہلے والے اندیشے یاد آ گئے جب وہ اس کے فلمی دنیا میں جانے پہ بالکل بھی ناخوش تھی، مگر وہ ایک اچھے مستقبل کے لیے وہاں بھاگ گیا تھا، اور وہاں اسے سوائے شرمندگی، ذلت اور افلاس کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ رزق حلال میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، اور اب وہ حلال رزق کمانا چاہتا تھا۔ ناشتے کی ٹرے ایک جانب لڑکا کے وہ اٹھا اور مانو کے کندھوں سے تھامتے ہوئے وارفتگی سے بولا، یہ گھر کسی کوٹھے بنگلے سے کم نہیں ہے، قیمتی گاڑی بھی آ جائے گی، اچھا کھلاؤں گا، اچھا پہناؤں گا، اور فلمی دنیا کو چھوڑو، تم جس بات سے منع کرو گی بے چوں چرا تسلیم کروں گا۔ اور اگر ایمان صاحبہ خود تمہیں منانے آ گئی پھر؟ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ایمان کا استہزائیہ چہرہ ابھرا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں۔ مانو بضد ہوئی۔ شاید میں جواب دے چکا ہوں۔ کیا؟ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ فلمی دنیا ایک تاریک اور ظلمت بھری فیکٹری ہے، مجھے نفرت ہے اس زندگی سے۔ اچھا پتہ ہے ابھی جو فیچر پڑھ کے سنایا ہے آپ کو، یہ پچھلے ہفتے کا ہے۔ کیوں آج نظر پڑی اس پہ؟ نہیں، پچھلے ہفتے ہی پڑھ لیا تھا، وہ اطمینان سے بولی۔ تو آج اس کا ذکر چھیڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیونکہ آج ایک خصوصی مہمان آیا ہوا ہے، مانو مانی خیز لہجے میں بولی۔ کون؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اور پہلے بتانا تھا نا، خام خواہ غریب کو انتظار کی زحمت دی۔ ایمان صاحبہ ہیں، پچھلے 2 گھنٹے سے براجمان ہے، 9 بجے آئی تھی، میں نے بتا دیا صاحب جی آرام کر رہے ہیں، بعد میں تشریف لے آنا، تو کہنے لگی یہی انتظار کر لوں گی۔ چائے پلا دی ہے، شیلف سے آپ کا نیا ناول لے کے مزے سے مطالعہ فرما رہی ہے۔
جاؤ اسے بتا دو میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے کیا؟ مانو نے مانی خیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کوئی بدمزی پھیلے، گھر آئے مہمان کو بے عزت کرنا ٹھیک نہیں۔ اس سے ملاقات نہ کرنا کیا بے عزتی کے زمرے میں نہیں آتا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شہیر نے ضد ہو کے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری محبت اور ناراضگی کی حقدار صرف میں ہوں، مانو نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ تم کسی اور سے خفا ہو۔ یاد رکھو، خفا صرف اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اور تمہاری اپنی صرف مانو ہے، تمہاری مانور کی ماں۔ مانو کے فلسفے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ پہلی بار اس پر یہ کھلا کہ کسی سے خفا ہونا بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ مانو کا فلسفہ سمجھنے کے باوجود وہ بولا، اس نے بھی مجھ سے ملنے سے انکار کیا تھا، میں بھی اس کے گھر چل کے گیا تھا۔ وہ رویہ ایسی عورتوں کی نفسیات ہوتا ہے، اور یاد رکھنا، بدلہ برابر کی سطح والوں سے لیا جاتا ہے، کمتر کو معاف کر دینا چاہیے۔ صحیح کہا میری جان، جیسے تم نے مجھے معاف کر دیا، شہیر آہستہ سے بولا۔ شہری؟ مانو کے لہجے میں دکھ، غم، احتجاج، ناراضگی اور پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا۔ مانو کی آنکھوں میں تیرتی نمی نے اسے تڑپا دیا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، پگلی مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئی۔ آئندہ ایسی بکواس نہ کرنا، ورنہ اتنے تانے دوں گی گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ میری توبہ جی، شہیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا اب چلو نا، تمہاری دوست سے مل لیں۔ وہ میری موجودگی میں کھل کے بات نہیں کر سکے گی۔ تو نہ کر سکے؟ نہیں، تم اکیلے جاؤ۔ شہیر سر ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہایت سادہ لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھ رکھا تھا۔ شہیر اس کا لباس دیکھ کے حیران ضرور ہوا تھا، مگر اپنا چہرہ اس نے ہر قسم کے تاثر سے خالی رکھا۔ وہ شہیر کے نئے ناول کے مطالعے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ پہ اس نے سر اٹھایا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو پلیز، اسے بیٹھنے کا کہہ کے شہیر نے اس کے سامنے نشست سنبھال لی۔ تھینکس جی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ناول اس نے گود میں رکھ لیا۔ فرمائیں۔ شہیر کے لہجے میں گہری اجنبیت تھی۔ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، شرمندہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ نادانستگی میں ہیرا بلکہ کوہ نور ہیرا اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھی ہوں، پچھتاووں کی آگ میں جل رہی ہوں۔ اٹس اوکے محترمہ، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ سر جی، آپ کی خفگی جائز ہے، آپ کا گلہ بھی بجا ہے۔ میں نہ تو خفا ہوں، نہ کوئی گلہ کیا ہے، اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر، غزالہ باجی نے مجھے غلط گائیڈ کیا تھا، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جب کہہ دیا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں نے معاف کر دیا وہ سب۔ اب اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو فرمائے۔ سر جی، میں فلمی دنیا کو خیر آباد کہنا چاہتی ہوں۔ تو مشکل ہے کیا؟ کسی نے باندھا ہوا تو نہیں ہے، چھوڑ دو۔ شہیر نے کندھے اچکائے۔ سر، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے سچ مچ اپنا لیں، اپنی عزت بنا لیں؟ اس کی آفر نے شہیر کو ششدر کر دیا تھا، مگر اس کی حیرانی زیادہ دیر برقرار نہ رہی اور وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں کئی ایسے متمول اور با اثر مرد مل جائیں گے جو تمہیں خوشی سے اپنا لیں، مگر میں اس دل کا کیا کروں جو صرف شہیر جی کے لیے دھڑکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری دوسری بیوی بننا منظور ہے تو بسر و چشم۔ شہیر کا اعتماد بھرا لہجہ سن کے اس کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں اٹھیں۔ نظریں جھکا کے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لجا کے بولی، شہیر جی، شاید میں اپنی سوکن برداشت نہ کر پاؤں۔ کوئی بات نہیں، تو مجھ سے شادی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں پہلی بیوی کو علیحدہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں امی ابو سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتا دوں گی۔ اس مرتبہ وہ گھبراہٹ سے گڑبڑا گئی۔ آفر کرتے وقت والدین یاد نہیں تھے؟ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، مجھے کیا معلوم تھا آپ مجھے اسی طرح سے چاہتے ہیں۔ چاہت کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، اگر ہو تو۔ صحیح کہا جی۔ تو آج شام کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دعوت دینے والے انداز میں پوچھا۔ شام کو میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھہرو میں پوچھ لیتا ہوں، یہ کہہ کے اس نے مانو کو آواز دی۔ بیگم، ارے او بیگم، مانور کی امی جان۔ مانو جو لا محالہ ان کی باتوں پہ کان لگائے ہوئے تھی،
बौखलाए हुए अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, जी फरमाइए महानूर के अब्बा। वो पूछना ये था कि मैं आज शाम को क्या कर रहा हूँ। क्यों? मिस ईमान अली साहिबा पूछ रही थी और फिर मानो कि कुछ कहने से पहले वो घबरा के खड़े होते हुए बोली, सर मैं अभी चलूँगी, फिर कभी सही। ये कह के उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। शहीर ने उसे आवाज़ दी, मिस ईमान। जी सर। वो रुकते हुए मुड़ी। नाजली साहिबा से अर्ज़ कर दीजिएगा कि ये ड्रामे किसी और के लिए तरतीब दे। मुझे अपनी हैसियत का पता है, और ये भी कह देना कि तुम्हारे बजाय अगर वो मिस यूनिवर्स को भी भेजती तो मुझे इस गलाजत और इन कांटों में नहीं घसीट सकती थी जिनसे मुझे मेरी मानो निकाल के लाई है। अब मैं बिकाऊ नहीं रहा, किसी की मलकियत हूँ। कोई ऐसा मालिक है जो अपने सामान की हिफाजत करना जानता है। ईमान के चेहरे पे अजीब से तासुरात नमूदार हुए और वो पीछे मुड़ी, लेकिन उसी लम्हे मानो ने उसे पुकारा, बात सुने। ना चाहते हुए भी ईमान दोबारा रुक गई। 1 मिनट ठहरे, मानो उसे कह के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसके अंदाज ने शहीर को भी हैरत में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो बेडरूम से निकली तो उसके हाथ में कागजात का पलंदा था। शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। मानो ने कागजात का पलंदा ईमान की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? वो हैरान रह गई। ये शहीर सिद्दीकी की लिखी हुई 2 फिल्में हैं जिनके मुकालमे भी मुकम्मल है। तुम्हें मौजूदा बहरान से निकालने में ममदो मुआविन साबित होंगे, और मेरा ख्याल है तुम्हारी आमद का मकसद भी इन्हीं का हसूल था। ईमान ने ममनूनियत भरे अंदाज में मानो के चेहरे की तरफ देखा और कागजात का पलंदा हाथ में लेते हुए बोली, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। नहीं मिस, कुछ भी ना कहना। मानो ने हाथ उठा के कता कलामी की। बस एक बात याद रखना, आज के बाद आपने इस घर का रुख नहीं करना। इस मर्तबा ईमान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई थी। उसके जाते ही मानो ने आंखें निकाली। क्या बकवास कर रहे थे? दूसरी शादी करोगे और पहली बीवी को छोड़ दोगे? बहुत शौक है दूसरी शादी का? शहीर ने कहा लगाया। खी ना करो, जो पूछा उसका जवाब दो। मानो जानती हो ये किस लिए आई थी। ये तजदीद ताल्लुक के लिए आई थी और ख़ुद को बतौर रिश्वत पेश करने आई थी, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती है मैं बहुत सस्ता हूँ, बिल्कुल ही बेकीमत। मगर ये बात उसे पता नहीं थी कि मैं जिसकी मलकियत हूँ वो इस बेकीमत शख्स को कितना संभाल के रखती है। डायलॉग बाजी छोड़ो, ये बता तूने उसकी शादी की पेशकश क्यों कबूल की? क्योंकि मैं जानता था वो ड्रामा कर रही है, मुझे अपनी चाहत का यकीन दिलाने के लिए। उसका ख्याल था मैं शादी के बजाय पहले वाले घटिया ताल्लुकात की बहाली पे जोर दूंगा, जिसके लिए वो जहनी तौर पे तैयार हो के आई थी। लेकिन मैंने उसकी सोच के बरक्स शादी के लिए हाँ कर दी। फिर उसने पैंतरा बदल के सौकन की शिक निकाल ली। उसकी वो शर्त भी मैंने बेचूंचरा मंजूर कर ली। नतीजतन उसे वालिदैन की इजाज़त का बहाना घड़ना पड़ा और फिर खुद ही शाम की मसरूफियात का पूछ के गोया मेरे जहन में पुराने ताल्लुकात को उजागर करना चाहा। फिर वही रोज़ो शब की कुर्बतें और विसाल के मज़े शहीर सिद्दीकी के मुंतज़िर हैं, मगर अफसोस बी मानो के रोब ने उसे महरूम कर दिया। बेशरम कहीं का। वो हल्के से मुस्कुराई। अच्छा शर्मीली साहिबा, ये तूने फिल्में माँ मुकालमों के क्यों उसके हवाले कर दी? वो मुस्कुराई, बस तरस आ गया था उस पर। नहीं, असल बात बताओ। शहरी, एक तो मैं फिल्मी दुनिया से आपके मिलाप की आखिरी कड़ी तोड़ना चाहती थी, क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हारे दिल में उन अनलिखी हुई फिल्मों को बेचने का ख्याल आ सकता था। दूसरा, ये फिल्मी सनत के लोग शगुन बहुत लेते हैं और ईमान साहिबा के दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसकी कामयाबी का आखिरी रास्ता शहीर सिद्दीकी की लिखी हुई फिल्म का हसूल है। गो आपने आज उसे धत्कार दिया, मगर वो आपके पीछे पड़ी रहती, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई दूसरी औरत तुम्हें वरगलाने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। शैतान इंसान की रगों में लहू बन के दौड़ता है। क्या पता किसी वजह से फिर तुम्हारे कदम बहक जाते और किसी वजह से तुम्हारे दिल में उसकी हमदर्दी पैदा हो जाती। अब मेरी बला से वो कामयाब होती है या नाकाम, तुम्हारा पीछा तो छोड़ देगी ना। बड़ी अक्लमंद हो गई हो। वो उसका फ़लसफ़ा सुन के हैरान रह गया था। होना पड़ता है। वैसे अब मैं उसके दाव में नहीं आने वाला था। एक बात पूछूं, खफा तो नहीं हो गए? मानो एकदम संजीदा हो गई। खफा भी हो जाऊंगा तो क्या कर लूंगा? शहीर शरारत से बाज नहीं आया।
پلیز شہری، میں سنجیدہ ہوں. پوچھو، نہیں ہوتا ناراض. کیا پہلے میری محبت میں کوئی کمی دیکھی تھی کہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے تھے؟ شہیر کے چہرے پہ اذیت بھرے تاثرات نمودار ہوئے. اس نے کہا، مجھے تھا ڈر یہ کہ تم کچھ ایسا پوچھو گی. برا لگا ہے تو جواب نہ دو. مانو سے اس کا زخمی لہجہ برداشت نہیں ہوا. نہیں مانو، یہ وہ سوال ہے جس سے میں ڈرتا بھی تھا اور اس کا منتظر بھی تھا. اور یہی وہ سوال ہے جسے گزشتہ 2 سالوں سے میں بڑی شدت سے سوچتا رہا ہوں. تم کل بھی میری محبت، چاہت اور خواہش تھیں اور آج بھی ہو، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہو گی. مگر حضرت انسان جو ہے نا، بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت کتنی اہم اور ضروری تھی. مگر یہ بھی قانون فطرت ہے کہ چھینی گئی نعمت واپس نہیں ملتی. نہ گئی جوانی لوٹتی ہے، نہ اندھے کو بینائی ملتی ہے. ذیابطیس کے مریض کے لیے میٹھا حسرت بن جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کا مریض نمک کو ترستا ہے. میں نے بھی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے تم جیسی محبت کرنے والی لڑکی کو گنوا دیا، اور تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری قدر آئی. پر اس وقت تک پانی سر سے بلند ہو گیا تھا. شاید میں اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جاتا. تمہاری یاد ایک ناکام حسرت کی صورت میرے دل میں دبی رہتی. مگر ایسا نہیں ہوا. تم واپس آئیں. تم نے مجھے میری ساری خامیوں، کمیوں، کجیوں سمیت قبول کیا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب یقیناً یہی ہے کہ تم اپنی محبت کو پانے کے لیے لوٹی تھی. تم ایک بے وفا سے کیے گئے عہد کو توڑ نہ سکیں. وہ شخص جس نے تمہارے مان کا کوئی پاس نہ رکھا، جس نے تمہیں ایک بازاری عورت کے سامنے شرمندہ کیا، ہلکی سی شہرت اور چند ٹکوں کے بدلے پہ تمہاری سچی اور کھری محبت کا مذاق اڑایا. وہی بے وقوف اور جاہل جب بکھرا تو اسے سمیٹنے کے لیے تم نے ایک لمحے سوچنے میں ضائع نہ کیا. مانو تم واقعی وفا کی پتلی ہو. وہ جو کہتے ہیں کہ عورت کا خمیر وفا کی مٹی سے گوندھا گیا ہے، اس کی زندہ مثال تم ہو. کسی نئے ناول کے ڈائلاگ ہوں گے، ہے نا؟ وہ خوابناک لہجے میں مستفسر ہوئی. ہاں مانو، سچ کہا تم نے. اور پتہ ہے ناول کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. شہیر نے کہا، وفا ہے ذات عورت کی. اچھا، مانو نے شرارت سے کہا. جی ہاں، اور اس موضوع پہ پوری نظم لکھ لی ہے. بھلا سناؤ تو. اس نے دلچسپی ظاہر کی. نہ پہلے ہی کوئی شک تھا، شبہ اب بھی نہیں کوئی. یہ نازک اور کومل سی، حیا کے بار سے بوجھل، وفا کے روپ میں گندھی، انا قربان کرنے کو، ستم ہر ایک بھلانے کو، ہمیشہ جان لٹانے کو، کہ راضی ہے ہر ایک لمحہ صدمہ اٹھانے کو. وفا کا درس اس نے پالنے میں خود سے سیکھا ہے. ہمیشہ سے محبت میں گزر جاتی ہے ہر حد سے. انا قربان کرتی ہے، یہ جاں قربان کرتی ہے. کبھی کچے گھڑے پہ تیر کے طوفان سے لڑتی ہے، کبھی صحرا کی تپتی ریت پر جاں سے گزرتی ہے. کبھی لیلا، کبھی سونی، کبھی ہے ہیر کی صورت، کبھی مرزا کے سینے میں پیوستہ تیر کی صورت. حیا زیور ہے اس کا، عصمت اس کی چادر ہے، کہ خود قطرے کو ترسے ظرف کا لیکن سمندر ہے. ہر ایک عہد و پیما اپنا نبھانا جانتی ہے. یہ کبھی پیچھے ہٹی ہے، نہ جھجک کے قدم روکے ہیں. کبھی نہ چال بدلی ہے، نہ کیل و کال بدلے ہیں. اگرچہ جان سے جاتی ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے، سبھی وعدے نبھاتی ہے. وفا پہ حرف آ جانا ہی اس کی مات بن جائے. جو سب قربان کر دے تب وہ عورت ذات بن جائے. اب بس بھی کرو. مانو بڑے فخر مان اور چاہت سے مسکرائی. اور جاؤ، مہنور جاگ گئی ہے. اتوار کے دن اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے. یاد ہے نا، شادی سے پہلے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اتوار کے دن بچوں کو آپ سنبھالیں گے. شہیر موبائل نکالتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے مس ایمان کو ہی بلا لیتا ہوں، وہ لازماً اتوار کے دن میری ذمہ داری میں ہاتھ بٹانے پہ تیار ہو جائے گی. شرم تو نہیں آتی؟ اسے جھڑکتے ہوئے مانو شور مچاتی ہوئی مانور کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شہیر کہا لگا کے ہنس پڑا تھا.